محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو آپ تمام برادران کو، تمام اساتذہ کو، تمام اہل بیت کے چاہنے والوں کو، خصوصاً وقت کے امام زمانہ علیہ السلام کو ماہ ربیع اول کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور وہ امام جو کہ ہمارا حقیقی وارث ہے، دعا کرتا ہوں کہ انشاءاللہ وہ ایک جلد انشاءاللہ ظہور فرمائیں گے، اور اس محفل کے جو حقیقی وارث ہیں انشاءاللہ وہ آنے کے بعد اس کو برپا کریں گے۔ برادران عزیز، پہلے تو معذرت چاہتا ہوں آپ دوستوں سے کہ تھوڑا لیٹ ہو گیا، طبیعت تھوڑی ناساز ہے، لیکن آپ کے جوش نے، آپ کے جذبے نے مجھے اتنی ہمت دی ہے کہ میں یہاں پہ کھڑے ہوں اور آپ دوستوں سے مختصر خطاب فرماؤں۔ میں نے پہلے بھی آج سے پچھلے سال جب یہی محفل یہیں پر انعقاد کروائی گئی تھی تو گزارش یہ کی تھی کہ ہم اہل بیت کے چاہنے والے، حقیقی طور پہ عاشقان رسول، حقیقی طور پہ عاشقان اہل بیت، ہم لوگوں کا جامعہ میں کام ہے کیا؟ امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ حوضوں میں، یونیورسٹیز میں جوان جو ہے وہ اسلام کا نمائندہ ہے۔ آپ تمام دوستان ابھی اسلام کی نمائندگی کر رہے ہیں یہاں پر۔ اس کا مطلب آپ لوگوں کو حقیقی طور پہ ایک نمائندہ اسلام کا بننا ہوگا، یعنی کہ آپ کا کردار، آپ کا بات کرنے کا انداز، آپ کا اپنے بڑوں سے سلوک، آپ کا اپنا چھوٹوں سے سلوک، حتیٰ کہ آپ کا اپنے اساتذہ کے ساتھ کیا کردار ہے وہ آپ کو بخوبی یہاں پر انجام دینا ہو۔ مولا علی علیہ السلام بہت ہی انتہائی کہتے ہیں نا کہ جس کو عجیب بات کرتے ہیں کہ جس شخص نے تمہیں ایک لفظ سکھایا، ایک ورڈ سکھایا، گویا اس نے تمہیں اپنا غلام بنا لی۔ تو ہم اپنے اساتذہ کے ایک طرح سے غلام ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ اساتذہ کو والدین کا درجہ اسلام میں دیا گیا ہے۔ گزارش میری آپ دوستوں سے یہی ہوگی کہ ہم جو حقیقی طور پہ عاشقان اہل بیت ہیں، ہمارا رویہ ایسا ہو کہ ہمارے اساتذہ بھی ہم سے خوش ہوں۔ آج سے 3 سال پہلے یا تقریباً 4 سال پہلے اس جامعہ کے اندر ISO کے گولڈ میڈلسٹ ہوتے تھے، اور اس جامعہ کے اندر ابھی بھی الحمدللہ بہت اچھے انداز میں برادران اور خوران اپنی تعلیم کو آگے جاری رکھے ہوئے ہیں، لیکن ایک چھوٹا سا مسئلہ اگر میں آپ دوستوں کو بتاؤں کہ شاید ہمارا رویہ، شاید ہمارا سلوک دیگر دوستان کے ساتھ یا اپنے بڑوں کے ساتھ مناسب نہیں ہے۔ آج سے چند دنوں پہلے جامعہ کراچی میں یوم حسین ہوا، اس کے اندر وہاں کے جو وائس چانسلر ہیں شیخ صاحب نے ہمیں اوپر طلب کیا، اوپر بلایا، اس میں آقا شہنشاہ حسین نقوی صاحب اور دیگر دوستان اوپر گئے تو انہوں نے واضح طور پہ یہ بتایا کہ وہ افراد جو شیعہ مسلک سے تعلق رکھتے ہیں یا پھر جو بچے ISO سے تعلق رکھتے ہیں وہ بہترین ہیں، یعنی کہ ہمیں ان سے کبھی شکایت ملتی ہی نہیں ہے، اور ہم ان کو بہت اچھی طریقے سے ٹریٹ بھی کرتے ہیں۔ میری یہ گزارش آپ لوگوں سے بھی ہے کہ یہاں کے افراد بھی، یہاں کے دوستان بھی، یہاں کے بھی جو سینئر احباب ہیں وہ بھی ISO کے برادران کے حوالے سے اپنا یہی موقف رکھیں، کیونکہ ہم ایام ربیع اول میں، اس میں امام زمانہ کی تاجپوشی کا بھی مہینہ ہے، یہ رسول خدا کی ولادت کا بھی مہینہ ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام کی بھی ولادت کا مہینہ ہے۔ صرف چند گزارشات جو رہبر معظم نے اپنی کتاب 250 سالہ انسان کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کے بعد جو ان کو دشمنوں نے اذیت دی تھی، یا پھر جو دشمن ان کے پاس یا ان کے سامنے تھے، ان دشمنوں کو رسول نے کس طریقے سے ٹیکل کیا۔ رہبر معظم فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کو 5 دشمنوں کا سامنا تھا، میں وہ 5 کے 5 آپ کو نہیں بتاؤں گا، لیکن اس میں 2 آپ دوستوں کی نظر کرتا ہوں۔ پہلے وہ دشمن تھے جو کہ مدینہ کے اندر رہتے تھے، یعنی کہ مدینہ کے اندر جو عیسائی قبائل تھے، رسول نے ان کو بھی اپنا دشمن قرار دیا، کیونکہ پاسبل تھا کہ ان سے آنے والے سالوں کے اندر کوئی مسائل، کوئی لڑائی، کوئی جھگڑا ہو سکتا ہے۔ اور دوسرے وہ دشمن تھے جو وہ مکہ میں چھوڑ کے آئے تھے، اور ان کو بالکل اندازہ تھا کہ جب اسلام پھیلے گا، جب حقیقی نظام پھیلے گا تو وہ دشمن آپ پہ وار کریں گے، اور ایسے ہی ہوا کہ جنگ خیبر بھی ہوئی، جنگ احد بھی ہوئی، جنگ بدر بھی ہوئی۔ آپ لوگوں کو بھی اپنے حقیقی دشمن کو پہچاننا ضروری ہے کہ آپ کا واقعی حقیقی دشمن کون ہے۔
آیا جامعہ کے اندر کوئی ایسا دوست جو شاید آپ کے لیے کہتا تو اچھی باتیں ہوگا, آپ کی رہنمائی کرتا ہوگا, لیکن شاید پیچھے سے وہ آپ پہ وار کرتا ہوگا. گزارش ہے کہ اس دشمن شناسی کو لازمی آپ دیکھیں, سمجھیں, اور آپ کے جو حقیقی دشمنان ہیں ان کو پہچانیں اور ان کے خلاف اقدام اٹھائیں. نادان دوستوں کے خلاف اقدام نہ اٹھائیں, لیکن جو حقیقی دشمن ہیں ان کو پوائنٹ آؤٹ کریں اور ان کے خلاف اقدام اٹھائیں. میں دوبارہ سے آپ تمام دوستوں کو شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھ ناچیز کو یہاں پہ زحمت دی, دعوت دی کہ میں آؤں اور آپ دوستوں کے درمیان دوبارہ سے ایک بار پھر خطاب کروں. آج کا دن 18 نومبر ایک اور عظیم شہید سے بھی منسلک ہے. ایران کے ایک عظیم شہید ہیں شہید مہدی زین الدین. ان کے بارے میں بہت سارے واقعات ہیں. تقریباً 24 سالہ ان کی عمر ہے جس میں انہوں نے شہادت کو اپنایا ہے اور حقیقی طور پہ اپنے امام سے جا کے ملاقات کی ہے. یہ گزارش کروں گا کہ ان شہداء کو پہچانیں. ان شہداء نے جو آپ کو رہنمائی فراہم کی ہے, کوشش کریں کہ اس رہنمائی کو حاصل کریں اور اپنی تعلیمی میدان میں اس کو عمل کریں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.